آئیے غور کرتے ہیں مل کر، جب ہم تاریخ آدم پر نگاہ ڈالتے ہیں، تاریخ عالم پر، تاریخ انسانیت پر، تاریخ اسلام پر، 8,500 سالہ انسانی تاریخ. آدم زمین پر آئے، 1,000 سال زندگی گزاری، پھر وفات ہوئی. ان کی وفات کے 6,150 سال گزرنے کے بعد پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. ختمی مرتبت کی ظاہری حیات طیبہ جو 63 سالوں پر مشتمل ہے، پھر یہ تقریباً 1400 سال کا عرصہ. یہ 8,500 سالہ انسانی تاریخ، انسانی تمدن، انسان کی ثقافتیں، اگر ہم ان کا جائزہ لینا شروع کریں، اس کے بیچ میں لڑی جانے والی جنگیں، اگر کربلا کو ہم ایک جنگ کے آئینے سے دیکھیں تو ہم یہ غور کریں کہ تاریخ بشری میں بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، جس میں خود یہ وطن بھی کسی حد تک اس کی شمولیت رہی، عناصر میں شامل رہا. صرف ان 2 جنگوں میں 10 کروڑ سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے. الجزائر میں فرانس نے الجزائر کے 16 لاکھ افراد کو دن میں قتل کیا ہے. 10.5 کروڑ افراد وہ جو میدان جنگ میں مارے گئے، پہلی 2 جنگوں میں، جو زخمی ہوئے اور متاثرین ہیں جو گھروں میں جا کے مرے، ان کی تعداد الگ ہے. ان کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا، نہ کوئی ان کی یاد مناتا ہے. جن ملکوں نے یہ جنگیں لڑی ہیں، جب وہ دن آ جاتے ہیں جب یہ لڑی گئی، کوئی ان دنوں کو نہیں مناتا. مقام فکر ہے کہ یہ کربلا کیا ہے، عاشورہ کیا ہے. جنگ ہے تو کسی اور جنگ کی یاد کیوں نہیں منائی جاتی؟ واقعہ ہے تو کسی اور واقعے کی یاد ہم کیوں نہیں مناتے؟ سانحہ ہے، حادثہ ہے، پھر کسی اور حادثے کی یاد اس طرح سے کیوں نہیں منائی جاتی؟ مگر کتنے افراد شہید ہوئے کربلا میں؟ 72. 10 کروڑ کو دنیا بھول گئی ہے جو 2 جنگوں میں مرے. 72 کو بھولنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے. یہ 72 کون ہے؟ کربلا کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ کربلا کیوں سرمدی ہے، کیوں لازوال ہے، کیوں آفاقی، کیوں ہمگیر ہے، کیوں یونیورسل ہے، کیوں کربلا لافانی ہے؟ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، تاریخ کا حصہ بنے اور محو ہو گئے. وقت کے مقبرے کی یہ خصوصیت ہے کہ بڑے سے بڑے واقعات اور حوادث کو جب اپنے دامن میں لیتا ہے تو تھوڑے عرصے میں ہڈیوں کا برادہ بنا کے نابود کر دیتا ہے. پھر دوسرے حوادث اور واقعات آتے ہیں، ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ حوادث، ان کی چمک دمک بھی مان پڑ جاتی ہے، اور تاریخ کے اوراق میں ایک پھیکا سا تذکرہ باقی رہ جاتا ہے. حادثہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وقت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. واقعہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تاریخ کے اوراق پر گم ہو جاتا ہے. اگر یہ بات ہے تو بتائیں یہ کربلا کیا ہے اور عاشورہ کیا ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے ایک خشک ریگزار پر، ایک تپتے ہوئے صحرا پر چند گھنٹوں کے لیے سورج کی طرح سے چمکا، لیکن ایسا چمکا کہ اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں پھیل گئی. یہ کربلا کیا ہے اور عاشورہ کیا ہے، جس نے دشت و دریا، سمندر و صحرا 14 صدیاں عبور کی، اور آج وہاں تک پہنچ گیا. کربلا کا ذکر جہاں جہاں انسان زندگی گزار رہے. عشرہ محرم تو ختم ہو گیا، عشرہ ثانی شروع ہو چکا ہے، مگر یہ وقت بیٹھنے کا ہے اور یہ مقام بیٹھنے کا ہے. یہ گھر نہیں ہے، کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، نہ مسجد ہے، نہ امام بارگاہ ہے، نہ ایسا مقام جو بیٹھنے کے ساتھ خاص ہو. یہ گزرگاہ ہے، راستہ ہے، شاہراہ ہے، گلی ہے، یہاں سے معمولاً عام دنوں میں لوگ گزرتے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صبح میں اپنا آرام چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر، خود کو، اپنے بچوں کو اپنے ہمراہ لائے، آ کر زمین پر بیٹھ گئے؟ ایسے بزرگ کہ جو زمین پر بیٹھنا اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، کبر سنی کے باعث، اپنی ضعف کے باعث، بیماری کے باعث، وہ بھی آ کر خاک پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ حسین کون ہے؟ یہ کیسا واقعہ ہے جو برابر سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس کی تاثیر ختم نہیں ہو رہی. یہ کربلا کیا ہے اور عاشورہ کیا ہے؟
جس نے دشت و دریا سمندر و صحرا عبور کیے، 14 صدیاں عبور کی اور آج ہم تک پہنچا ہے. یہاں لاہور سے اٹھیں ابھی آپ اور دنیا کے اس کونے میں چلے جائیں جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، قطب شمالی اور قطب جنوبی. جب آپ یہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے ذکر حسین وہاں پہ بھی اسی طرح سے برپا ہے جیسے یہاں برپا ہے. یہ کربلا اور عاشورہ کیا ہے کہ جسم کی تمام حدود کو پار کرتے ہوئے روح کی گہرائیوں تک جا پہنچا ہے. یہ کربلا کیا ہے اور عاشورہ کیا ہے کہ تاریخ جیسی ستم ظریف حقیقت اس عاشورہ اور اس کے ہیرو حسین ابن علی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی. تاریخ کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ کسی واقعے کو یاد رکھے. میں نے مثال دی، دنیا کی بڑی بڑی جنگیں، حوادث فراموش کر دیے، تاریخ میں پھیکا سا ذکر باقی. تاریخ نے حسین کو یاد نہیں رکھا ہے، حسین نے تاریخ کو مجبور کیا کہ وہ یاد رکھے حسین کو، حسینیوں کو، کربلا کو. کیوں نہ کربلا ناقابل فراموش ہے. کربلا کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ کس دید سے بشر کربلا کو دیکھے، کس دید سے بشر حسین کو دیکھے تو حسین سمجھ میں آ جائے. کس نگاہ سے؟ کوئی فلسفی یا منطقی، کوئی دانشور تجزیہ نگار آ کے بتائے کربلا کیا اور اس کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ علم الاجتماع یا سوشیالوجی کا ماہر یا کسی بھی علم اور فن میں اور دنیا کے احوال پر نظر رکھنے والا فرد آ کے بتائے کہ کربلا کیا ہے اور اس کے سرمدی ہونے کی وجوہات کیا ہے. نہ کسی مورخ کے قلم اتنی طاقت ہے، نہ کسی محدث کے قلم میں، نہ کسی مفسر، سیرت نگار، فقیہ، کسی عالم، دانشور، علم اور اجتماع کے ماہر، کسی فلسفی کی زبان اور قلم اور ذہن میں اتنی توان نہیں کہ وہ کربلا کو بتا سکے. نہ سید الشہداء نے کسی طبقہ فکر کے سپرد کیا کہ تم کربلا کو بتاؤ اور کربلا کا تعارف کرواؤ. کربلا تاریخ انسانی کا سب سے بڑا پیغام ہے اور اس پیغام کے ابلاغ کے لیے اور بشر تک پہنچانے کے لیے اور قیامت تک اسے منتقل کرنے کے لیے جتنا بڑا پیغام ہے، امام حسین نے اتنے بڑے پیغامبر انتخاب کیے. ایک زینب بنت علی سلام اللہ علیہ، دوسرے امام زین العابدین سید سجاد. ان 2 شخصیتوں کا انتخاب کیا. اور محمد وآل محمد صلوات ہرگز سید الشہداء نے کسی بھی دوسرے ذریعے پر اعتماد نہیں کیا. کربلا کے پیغامبر اپنے ہمراہ لے کر گئے گھر سے، انہوں نے کربلا بتائی. کون؟ عقیل بنی ہاشم، عالم غیر معلمہ، کربلا کی شیر دل خاتون، بطلۃ الحریہ، عصمت صغرا زینب بنت علی نے ایک کربلا کو بچایا، دوسرا کربلا کو ہم تک پہنچایا، تیسرا پھر کربلا کا تعارف پیش کیا. کسی بھی دانشور، کسی بھی فقیر، کسی بھی عالم کی توان اور حیطہ علمی اور ادراک سے خارج ہے کہ وہ بتا سکے. کہاں کہاں بتایا. اپنے عزیز ساتھی کی خواہش کے احترام میں اور پھر احباب انہوں نے بات سنی تو ان سب نے بھی خواہش کی کہ آج سید الشہداء کی شخصیت میں یہ سیرہ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. آج کی حد تک جو آیہ مجیدہ پڑھ چکے ہیں سورہ مبارکہ مومنون کی، یہ پہلی 11 آیتیں چونکہ صاحب خانہ اور بانی مجلس ان کی خواہش ہے، اس کے احترام میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ مطالب پروردگار توفیق دے ثانیہ زہرا کے صدقے میں کہ باقی کے 3 دنوں میں ہم ان 3 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ مطالب بیان کر سکیں اور وہ موضوع جو میں ذہن میں رکھتا ہوں، جو ان کی خواہش ہے، وہ بھی منتقل ہو جائے. کربلا کو سمجھنا ہے. عاشورہ شناسی کے لیے جو کلید ہے، کس افق پہ کھڑے ہو کے کربلا کو دیکھیں، کس زاویہ دید سے کربلا کو دیکھیں، کون سی اینک لگائیں تو کربلا قابل رؤیت ہے، کربلا قابل فہم ہے، کربلا کو بشر سمجھ سکتا ہے. وہ دید ثانیہ زہرا نے عطا کی بشر کو. کہاں؟ دربار ابن زیاد میں، عبید اللہ ابن زیاد میں. یہ سوچ رہا تھا کہ تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ ظلم ایک ساتھ برداشت کرنے والی یہ خاتون ان یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو ابھی تک بھوکے اور پیاسے ہیں، جن کی چادریں چھین لی گئیں، جنہوں نے تمام ظلم برداشت کیے،
جیسے میرے پاس آئیں گے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، آ کر اللہ کا شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے جب پاکستان میں زلزلہ آیا اور زیادہ نقصان کشمیر میں اور بالاکوٹ اور راولاکوٹ ان علاقوں میں ہوا، تو میں نے وہ ویڈیوز دیکھی کہ کشمیر کے بعض افراد وہ آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تم نیچے ہو، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں۔ انسان مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایک مصیبت جسے سارے انسان مل کر برداشت نہ کرے، سارے مصائب کو ایک دن میں تنہا ثانی زہرا نے تحمل کیا، ام المصائب۔ اور مصیبتوں کے سمندر سے گزرنے کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی، شاطر، عیار، چالاک، مکار دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا سوال پوچھو کہ میں ان کے زخموں پر نمک پاشی کروں، ایسی بات کہوں جس کے بعد خود بخود ان کی زبان شکوہ دراز ہو جائے، اللہ کے بارے میں شکوہ کریں، اللہ کی عدالت کے بارے میں شکوہ کریں، میں تمسخر اڑاؤں اور میں کہوں خود کہ دیکھو یہ خود خدا کے منکر ہیں۔ جیسی بیبیاں پہنچی ہیں، ایک مرتبہ اس نے پوچھا ان اسیروں میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ مشیر نے اشارہ کیا وہ خاتون کھلے بالوں والی جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، باقی بیبیوں کے درمیان سے علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی زینب بنت علی ہے۔ جیسے ہی تعارف ہوا اس نے رخ کیا سیدہ کی طرف، پوچھا علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی اور ایک جملہ سمندر کو کوزے میں سمو دیا۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کو مشاہدہ کیا۔ شاید ہم درک نہ کر سکیں اس جملے کی وسعت، اس کی گہرائی، اس کی لامحدودیت، لیکن پاس میں کھڑے زمانے کے امام سجاد علی زین العابدین، ولی خدا، انسان کامل، نائب حسین، خلیفۃ اللہ فی الارضین، جیسے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور سند جاری فرمائی، ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ۔ زمانے کا امام گواہی دیتا ہے کہ ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ ثانی زہرا نے بشر کو قیامت تک کے لیے دید عطا کی کہ کس زاویے دید سے تم کربلا کی طرف نگاہ اٹھاؤ تو اس کی الف با کو سمجھ سکتے ہو، وہ اینک۔ کیا فرمایا تعارف کربلا میں؟ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، حاصل کیا، ما کلمہ نفی ہے، وا اور ما نہیں، رأیت میں نے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، وما رأیت الا، صرف اب حاصل کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے جمال دیکھا، نہ، جمیل کا لفظ استعمال کیا جو اپنے مقام پر ہزارہا جہتیں رکھتا ہے۔ وما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں اپنے اللہ کو بہت حسین دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان علی علیہ السلام صلوات۔ اب اگر بات پہنچی ہو، روز عاشور کیا ہے؟ یہ دن کیوں ابدی ہے، کیوں سرمدی ہے، کیوں لازوال ہے، کیوں آفاقی ہے، کیوں لافانی ہے، کیوں ہمگیر ہے، کیوں یونیورسل ہے؟ اس لیے کہ اس دن صبح سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کے شام تک مسلسل ہر لمحے جمال خدا کا ظہور ہوا ہے۔ روز عاشور کی ابدیت کا راز کہ اس دن اور اس مقام پر حق تعالیٰ نے، اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، بس یہ دید کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ کس دید سے دیکھیں، وہ ثانی زہرا نے دید عطا کی۔ اب سمجھے حسین کون ہے۔ اگر تاریخ کی کتاب اٹھائیں گے اور مورخ کی زبان سے حسین کو سمجھنا چاہیں گے تو کبھی نہیں سمجھ پاتے، اس لیے کہ مورخ یہ لکھے گا کہ حسین ابن علی نے کربلا کا آغاز 28 ہجری سے ہوا، 28 ہجری کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ لیکن جب ثانی زہرا کی اس دید اور اس اینک کو لگانے کے بعد ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بظاہر حسین نے مدینہ چھوڑا، بباطن کس نے مدینہ چھوڑا؟
جب چھوٹے بھائی محمد کو پتا چلا، وضو کر رہے تھے تہجد کے لیے، اور پتا چلا کہ بڑے بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، دوڑے دوڑے آئے، وضو کو بیچ میں چھوڑا، پانی کا برتن وہیں پھینکا، ننگے پاؤں پہنچے، بھیا حسین میں کیا سن رہا ہوں؟ فرمایا میں عراق جا رہا ہوں۔ کہ نہ جائیے، نہ جائیے، فیصلہ کن لبو لہجے میں حسین ابن علی نے فرمایا سنو محمد حنفیہ، شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ سنا، جرأت نہیں ہوئی محمد کو اگلی بات کہیں۔ پھر نگاہ پڑی مخدرات عصمت و طہارت پر، بیویاں سوار ہو رہی ہیں، کہ انہیں بھی لے جائیں گے، انہیں نہ لے جائیں۔ فرمایا شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب پتا چلا، مورخ لکھے گا حسین سوار ہوئے، حسین کے ساتھی سوار ہوئے، مخدرات عصمت و طہارت حسین کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئی، لیکن جب حسین کی نگاہ سے جو دید ثانی زہرا نے عطا کی، بظاہر حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، بباطن اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھ سکیں، چونکہ جنہوں نے خواہش کی ظاہراً وہ تھک گئے، اور میں ان کے احترام میں بول رہا ہوں، لیکن وہ شاید فکر میں ہو، خیال میں تو، لیکن میرے لیے مومن جو صف عذاب پہ آئے اس کی خوشی بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کی خواہش، اس کی زبان سے خواہش جاری ہو جائے۔ اور پھر بانی مجلس نے بھی خواہش کی کہ ہاں آپ کل بیان کریں۔ 28 رجب کو چلے مدینہ سے، اور جب 10 محرم کا دن آیا، روز عاشور، میدان کربلا، حر ابن یزید الریاحی جب آقا کی بارگاہ میں پہنچا، آنکھوں پٹی ہے، غلام کو ساتھ لیا ہوا ہے، بیٹا ساتھ ہے، اور جب حر نے بارگاہ حسینی میں دست ادب جوڑ کر عرض کی کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جائیں، مقتل کی 56 کتابیں، منہاج الدموع ہے، دمۃ الثاقبہ ہے، مقتل ابی مخنف ہے، سید ابن طاؤس کی اللحوف ہے، کوئی بھی مقتل کی کتاب اٹھائیں، سیرت کی کتاب اٹھائیں، سب نے کیا لکھا؟ جیسی حر نے کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حسین کہہ سکتے تھے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، میں مصلی بچھاؤں گا، جائے نماز بچھاؤں گا، تمہارے حق میں دعا کروں گا، نہ، جیسی حر نے کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ جیسی سنا لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا حر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ حسین روئے زمین پر اللہ کی مشیت کا زر، اللہ کی رضا کے مظہر۔ اب یہ دید ثانی زہرا نے عطا کی کہ حسین کون ہے؟ حسین اللہ کی رضا کا مظہر ہے، حسین عزت الہیہ کا مظہر ہے، حسین اللہ کی غیرت کا مظہر۔ قدم قدم پر روز عاشور کس طرح سے الہی صفات کا ظہور ہوا ذات حسین ابن علی سے، اہل سنت کے مایہ ناز عالم جن کا تعلق مصر سے اور ابھی زندہ ہیں اور 100 سے زیادہ کتابیں لکھ چکی ہیں، ڈاکٹر عباس محمود عقاد، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے حسین ابو الشہداء، اس کے شروع میں وہ جملہ لکھا جو 1400 سالوں میں کسی شیعہ رائٹر نے امام حسین سے متعلق نہیں لکھا، لیکن وزنی جملہ ہے۔ ڈاکٹر عباس محمود عقاد اپنی کتاب حسین ابو الشہداء میں لکھتے ہیں، کہا جب میں نے کربلا کو پڑھا اور عاشورہ کو پڑھا تو میں نے یہ نتیجہ لیا کہ روز عاشور بیک وقت میدان جنگ میں، میدان کربلا میں ایک ہی وقت میں 2 طرح کی جنگ چل رہی تھی۔ ایک جنگ لشکر حسین ابن علی اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان، اور دوسری جنگ خود حسین ابن علی کی ذات کے اندر، آپ کی صفات کے درمیان۔ علم حسین یہ چاہتا تھا کہ وہ آپ کی شجاعت سے آگے بڑھ جائے، شجاعت چاہتی تھی سخاوت سے آگے نکل جائے، سخاوت چاہتی تھی عبادت سے آگے نکل جائے، عبادت چاہتی تھی جرأت اظہار سے آگے بڑھ جائے۔ ہر وصف حسین پورے اوج، عروج، معراج، رفعت و بلندی پر پہنچ کر دوسرے اوصاف سے سبقت لے جانا چاہتا ہے، اور کوئی انسان یہ طے نہیں کر سکتا کہ روز عاشور حسین ابن علی کی کون سے کمال نے زیادہ ظہور کیا۔ ایک ایک قدم پر، ایک ایک مرحلے میں، ایک ایک لمحے میں ان الہی صفات کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس لیے ثانی زہرا نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، کربلا کی ابدیت کا راز ہے کہ روز عاشور میدان کربلا میں مسلسل
ذات حسین سے. حسین ظرف ہیں، اللہ کی مشیت کا ظرف، اللہ کی عزت کا ظرف، اللہ کے جلال کا ظرف، اللہ کے جمال کا ظرف، غیرت الہیہ کا ظرف، شجاعت الہیہ کا ظرف، معرفت الہی. قدم قدم پر آپ دیکھیں کس طرح سے نور حسین کس درجے پہ. حسین ابن علی کے چہرے کی طمانینت. مستشرقین، غیر مسلم مفکرین جنہوں نے کربلا پر قلم اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز نے بشر کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ روز عاشور مقابلے میں کم سے کم 36,000 کا لشکر ہے اور 1.5 لاکھ سے زیادہ تماشائی ہیں. سب پانی پیے ہوئے، سب کے پاس ہتھیار ہیں، کھانا کھائے ہوئے، تازہ دم آرام کیا ہوا، کئی دنوں کے جاگے ہوئے، کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے حسین ابن علی. لیکن اس کے باوجود روز عاشور جب امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا تو دشمن کے چہرے پہ اضطراب اور پریشانی بڑھ رہی تھی اور حسین کے چہرے کی طمانینت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا. روز عاشور جیسے جیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے امام حسین پہ، آپ کے چہرے کی نورانیت، آپ کے چہرے کی طمانینت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا. اور مقتل نگاروں نے یہ چیز لکھی ہے، تحریر کی ہے. یہ عجیب ہے. اس سے متعلق جو واقعات ہیں اب ان کی طرف میں اشارہ نہیں کر سکتا، وقت بہت کم بچا ہے. اور علم اور معرفت کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے. آپ دیکھیں پریشانی میں انسان اپنے دائیں بائیں چیزیں رکھی ہوئی بھول جاتا ہے. میں نے موبائل سیل کہاں رکھا، میں نے ٹوپی کہاں رکھتی، مجھے نہیں مل رہی. ذرا سا پتہ چل جائے باہر گلی میں میرا بچہ کسی موٹر سائیکل سے لگ گیا، ماں کو چادر نہیں مل رہی ہوتی، پریشان ہوتی ہے. باپ پریشان ہوتا ہے، چشمہ نہیں مل رہا ہے، حالت عجیب ہو جاتی ہے. لیکن امام حسین علیہ آلاف التحیید والثنا خون بہ رہا ہے، تیر چل رہے ہیں. ایسی حالت میں ابو ثمامہ ساعدی آ کے عرض کرتے ہیں فرزند رسول کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ اسی لمحے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا. اتنی دقیق گرفت کون بتائے کائنات کے کون سے انسان اس یقین کے ساتھ اور اسی لمحے ان لفظوں کے ساتھ بتائے لا نعم. نماز کا وقت ہوا؟ نہیں، ہاں. آپ مجھ سے پوچھے کل بھی آئیں گے، میں کہوں نہیں، ہاں. آپ پلٹ کے پوچھے کیا سمجھے، آئیں گے یا نہیں آئیں گے، دونوں لفظ ایک ساتھ کے. ابو ثمامہ ساعدی نے پوچھا فرزند رسول نماز کا وقت ہوا یا نہیں؟ فرمایا نہیں. ہاں. کبھی نہیں سمجھا، ہاں سمجھوں یا نہ؟ فرمایا جب تو نے پوچھا تب وقت نہیں ہوا تھا، جب میں نے اپنے لبوں کو جنبش دی تب بھی وقت نہیں ہوا تھا، لیکن جیسی لا مکمل ہوا میں نے دیکھا وقت داخل ہوا تو میں نے فوراً دفعتاً نعم کہہ دیا. نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا. وہ مشیت ہے، وہ طمانینت ہے، اور یہ علم اور یہ معرفت ہے. اور شجاعت کا عالم کیا ہے، شجاعت کی کیفیت کیا ہے. عجیب ہے واقعہ. 72 کے لاشیں اٹھائے روز عاشور، امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. 72 کی لاشوں کو اٹھا کے خیمے تک لائے سوائے ایک لاش کے. کسی بھی موقع پہ غضبناک ہو کر مغلوب الغضب ہو کر تلوار اٹھا سکتے تھے، نہیں اٹھائی. کب اٹھائی تلوار، کس مرحلے پر؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں امام حسین نے مورخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آئے اور وہ لکھے کربلا کی تاریخ، نہ. پہلے اپنے ذوالجناح کو خیمے کے دروازے پر روکا، باندھا، پھر اپنے نانا کا ناکا لیا، اپنے نانا کا امامہ پہنا، اپنے نانا کی ردا کندھوں پر رکھی، اپنے نانا محمد رسول اللہ کا عصا اٹھایا، ان کی انگشتری پہنی، اور اب چلے میدان کربلا کی طرف اور خطبہ دیا. یہاں سے آپ دیکھیں کربلا دفعتاً پیش نہیں آئی اچانک سے کہ حسین گھر سے اٹھ کے چل پڑے ہو، نہ. پتا تھا میں نے کس موقع پہ کیا کرنا ہے، اس وقت مجھے کیا چاہیے ہوگا، وہ ساری چیزیں مدینہ سے ساتھ لے کے چلے. اور اب آئے میدان کربلا میں، آدھا گھنٹہ خطبہ دیا. یہ اختتامی خطبہ ہے سید الشہداء کا. اور جب خطبہ دینے کے بعد ایک سکوت اور سناٹا طاری ہوا دشمن پر، کہیں سے کوئی آواز بلند نہ ہوئی. فرمایا میں جانتا تھا
تم میں سے کوئی بھی آج میری بات کو اہمیت نہیں دو گے اور کسی پر میری نصیحت اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو جائے وہ حسین جیسے انسان کی نصیحت بھی اثر نہیں کر سکتی۔ تو بتاؤ، اتنا بتاؤ کہ کیوں تم سب کے سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ اب سنیں گے اور سوچیں گے، جیسے میں نے بات شروع کی تھی جہاں سے، کہ سید الشہداء دشمن سے یہ اعتراف کیوں لے رہے ہیں اور یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے۔ 72 کی لاشیں اٹھانے والے حسین جنہوں نے ابھی تک تلوار نہیں اٹھائی، اب تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے عجیب اعتراف لے رہے ہیں دشمن سے۔ بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ سب نے بیک زبان جواب دیا، اے حسین بغضاً لابیک، تیرے باپ علی کی دشمنی میں۔ اب آپ غور کیجئے گا امام حسین نے یہ اعتراف کیوں لیا؟ اب یاد کریں، جب مدینے سے چلے تو کیا جملے کہے تھے محمد سے؟ کہا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح في امة جدی رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسير بسیرت جدی رسول اللہ۔ مدینے سے چلتے ہوئے فرمایا کہ میں سارے قیام میں مدینے سے کربلا تک، کوفہ تک اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت، سنت اور کردار کو زندہ کروں گا۔ اب تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے یہ اعتراف لے رہے ہیں۔ کیوں؟ امام طبرانی برادران اہل تسنن کے ہاں پہاڑ سے وزنی نام ہے یہ دنیا حدیث میں۔ صفحے اول کی جو حدیث کی کتب ہیں ان میں ان کے معاجم شمار ہوتے ہیں، موجم الکبیر، موجم الکبیر، موجم الاوسط، موجم الصغیر۔ موجم الاوسط کی 4تھی جلد میں انہوں نے یہ بات تحریر کی، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ایک جوان، ایک صحابی جس کا نام ہے برید اسلمی، یہ پیغمبر کی خدمت میں آئے، بیٹھے اور ایک سوال کیا، کہا یا رسول اللہ میں ایک مشکل میں گرفتار ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں ہر روز آپ کی زبان سے علی کی کوئی نہ کوئی فضیلت سنتا ہوں، علی سے متعلق ہر روز کوئی نہ کوئی حدیث سنتا ہوں، اس کے باوجود میں ایک مشکل سے گزر رہا ہوں۔ ہر روز علی سے متعلق فضیلتیں سننے کے باوجود میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں، بغض محسوس کرتا ہوں، دشمنی اور عداوت محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہاں اور سر جھکائے شرمندگی ہے کہ پیغمبر ایک چیز کی فضیلت بیان کرے اور میں اس سے متعلق سوچوں یا کینہ محسوس کروں۔ سر جھکائے، جیسے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، معالج کے پاس جائیں، کسی پیر کے پاس جائیں، سر جھکا کے بولتے ہیں، لجاجت شرمندگی کے باعث اب سر نہیں اٹھا پاتے، بھائی یہ بات کہتے ہوں میں کیا سر اٹھاؤں؟ امام طبرانی نے لکھا کہ سر جھکائے یہ بات کہی، لیکن پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور جب کافی وقت گزر گیا اور پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اب فکر مند ہوئے جناب برید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کو جواب کیوں نہیں دے رہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ پیغمبر جواب کیوں نہیں دے رہے، جناب بریدہ نے سر اٹھایا۔ جب سر اٹھایا تو پریشان ہو گئے، اس لیے کہ اگرچہ سردی کا موسم تھا لیکن پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ اب بریدہ پریشان ہوئے کہ میں نے ایسی بات کہہ دی جس نے رسول اللہ کو دکھی کر دیا۔ شرمسار ہوئے، دست ادب جوڑ دیے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن امام طبرانی نے لکھا کہ غلطی کے اعتراف کے باوجود پیغمبر خاموش ہے، جواب نہیں دے رہے۔ اب بریدہ کو احساس ہوا کہ بات غلطی سے بڑھ چکی ہے، کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن اعتراف گناہ کے باوجود ختمی مرتبہ بات نہیں کر رہے، خاموش ہے۔ یہاں تک کہ جب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی حد سے بڑھی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں، پھر سے کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور امام طبرانی یہ لکھتے ہیں کہ عجیب یہ ہوا کہ جب بریدہ نے یہ بات کہی تو پیغمبر نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب سے دشمنی کفر ہے۔
اور علی کا دشمن کافر ہے. اگر بات پہنچی ہے تو اب آئیں روز عاشور. حسین ابن علی نے تلوار اٹھانی ہے, لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے اعتراف لینے. بتاؤ کیوں تم سب میرے دشمنی میں جمع ہوئے ہو؟ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب سب نے کہا بیک زبان کا بغضا لابیک, یہ اجتماعی اعتراف لے کر امام حسین نے ان کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور تاریخ کربلا اپنے ہاتھ سے لکھی کہ خبردار کوئی مورخ حسین کے مقابلے میں آنے والوں کو مسلمان نہ لکھے. سبحان اللہ. میرے مقابلے میں آنے والے تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. شان علی علیہ السلام بلند تر صلوات. کسی مورخ کے سپرد نہیں کی کہ وہ آئے کربلا کی تاریخ بیان کرے. خود قدم قدم پہ حسین لکھ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آج کی گفتگو میں نے اس بات کو سمیٹ دینا ہے, کل سے جو موضوع ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. 20 پہلو تشنا ہیں جن کو بیان ہونا چاہیے تھا, لیکن اتنے وقت میں یہی چیز بیان ہو سکتی ہے. مورخ یہ نہ لکھے کہ مسلمانوں کی جنگ تھی, ادھر بھی مسلمان گروہ تھا, ادھر بھی مسلمان گروہ تھا. حسین ابن علی نے دشمن کی زبان سے ان کے کفر کا اظہار خود سے لیا اور ان کے کفر سے ان کے ہاتھ سے مہر تصدیق ثبت کروائی, پھر تلوار اٹھائی. اور عصر عاشور میں جو تلوار اٹھائی 3 دن کے پیاسے. پیاسے حسین کتنی ہے؟ سید ابن طاؤس نے لکھا کہ حسین اتنے پیاسے تھے, کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. جو جتنی دیر جیا اس نے اتنے زیادہ مصائب برداشت کیے. 72 کی پیاس ختم ہو گئی, حسین کی پیاس جاری. اور 72 کی لاشیں اٹھانے والے حسین کتنے پیاسے, اتنے پیاسے. سید ابن طاؤس نے لکھا کہ جب حسین آسمان کی طرف سر اٹھاتے تو آسمان امام حسین کو دھوئے کی شکل میں نظر آتا تھا. یہ عجیب لمحات اور مشکل ترین لمحات, ان لمحات میں دیکھیے انسان کبھی نہ کبھی کسی مرحلے پہ کمپرومائز کر لیتا ہے. ان لمحات میں جب کہ اتنا خون بہ چکا ہے اور اتنے پیاسے, جتنا خون بہتا ہے ایک فطری تقاضا ہے, اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے تاکہ خون کی کمی پوری ہو. پانی تو نہیں مل رہا تھا, ایک قطرہ آب میسر نہیں تھا. اس عالم میں جب کہ مصیبتیں پورے عروج پر ہیں, انسان کمپرومائز کر لے. اس وقت عمر ابن سعد آگے بڑھا, امام حسین کے پاس آیا اور کہا مجھے ابھی کوفہ سے عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا, اور اس نے پیغام دیا کہ حسین سے کہو اگر ابھی بھی میری بیعت کر لے تو معاف کر دیے جائیں گے. 2 راستے ہیں, 2 آپشن ہیں حسین کے پاس, بین الذلت و ذلہ. ذلت قبول کریں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جیسے ہی سید الشہداء نے عمر ابن سعد کی یہ بات سنی, 3 دن کے سوکھے گلے سے اب جو حسین کے حلقوم سے آواز بلند ہوئی پورے میدان کربلا میں سنی گئی. ایک مرتبہ اللہ کے جلال کو جلال آیا. حسین غیرت الہیہ کا مظہر, حسین جلال خدا کا مظہر. جیسے عمر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام دہرایا, 3 دن کے سوکھے گلے سے آواز بلند ہوئی, فرمایا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاسنتین. حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا مجھے اختیار دے رہے بین الذلت و الذلہ, ذلت قبول کروں یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. اے عمر ابن سعد, کوفے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو بتانا حسین کربلا میں کہہ رہا تھا ہیہات من الذلہ, اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے. اب تلوار اٹھائی, اور جو تلوار اٹھائی سید مہدی بحر العلوم جیسے محقق اور فقیہ عالم نے لکھا کہ میرے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ علی ابن ابی طالب بڑے شجاع تھے یا آپ کا بیٹا حسین ابن علی بڑا شجاع تھا. امیر المومنین کی 83 جنگیں جو عہد رسول میں لڑی اور 3 جنگیں جو اپنے عہد خلافت میں لڑی, یہ 86 جنگیں ایک طرف, اور روز عاشور جو حسین ابن علی نے ایک جنگ لڑی. جیسی زین فرس پر سوار ہوئے اور قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا اور حملہ کیا, اس طرح سے سر فضا میں اڑ رہے تھے
کہ 12 کلومیٹر مقام ذوالکفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کے گئے اور فرما رہے ہیں اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی عباس جیسے بھائی کو تم نے شہید کیا. اور حملوں پہ حملے. یہ میں لاہور میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اہل لاہور، وہ شہر جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اس پاکستان کا قومی ترانہ جس شخصیت نے بنایا ہے، ابو الحسن حفیظ جالندھری، شاہنامہ اسلام کے مؤلف، یہ بھی روز عاشور امام حسین کی شجاعت کو نظر انداز نہ کر سکے، اور روز عاشور امام حسین کی شجاعت کو بیان کرتے ہوئے یہ جملے لکھے ہیں کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے، میں رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. ادھر سپاہی شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے دیکھ بس خدا کا نام ہے. حسین جلال خدا کا مظہر. اور جیسے کہا ڈاکٹر عباس محمود اقاد نے، ہر وصف چاہتے دوسرے سے آگے نکل جائے. یہ شجاعت ہے اور یہ غیرت دینی ہے. اور اب حملہ آخر کے بعد جب آئے دشمن تتر بتر ہو گیا، جرأت نہیں ہو رہی ہے پلٹ کے آئے حسین پر دوبارہ سے حملہ آور ہو. اب حسین خاک کربلا پر بیٹھے اور اپنی پیشانی قبضہ شمشیر پر ٹیکی ہوئے. آپ کی شمشیر خاک کربلا میں گڑی ہے اور قبضہ شمشیر پہ پیشانی ٹیکے. حسین محو فکر، خدا سے ہم کلام ہے. ترکت الخلق ترا فی ہواک، پروردگار ساری کائنات کو چھوڑ دیا تیرے عشق میں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، بچوں کو یتیم کرنے لگا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں. اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی. پروردگار تو مخفی کب تھا کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے. من وجدک فما ضل، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. حسین اپنے رب سے ہم کلام ہے. اور دشمن کا لشکر جو بھاگا اور بکھر گیا دوبارہ سے سمٹنا شروع ہوا، لیکن اب قریب نہیں آ رہا، دور فاصلے پہ حد نگاہ تک ایک بڑا دائرہ حسین کے گرد بڑھنا شروع ہوا اور تیار ہونا شروع ہوا. دشمن سمٹ رہا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہا. مبادا شاید حسین دوبارہ اٹھ کھڑے ہو حملے کے لیے. اس اسنا میں وہ شجاعت ہے، وہ معرفت ہے، عبادت، باقی صفات. اور اب چونکہ کل بھی میں نے گفتگو اختتام میں عنایت اور کرم شریکت الحسین پر ختم کی تھی، میرا جی چاہ رہا ہے آج بھی چونکہ وقت دعا ہے میں آج کی گفتگو کل بہن کی سخاوت اور بہن کی کرامت بیان کی، آج ایک جملہ بھائی کی سخاوت اور بھائی کی کرامت کا بیان کروں. ایک مرتبہ دشمن ایک بڑے دائرے کی شکل میں آپ کے گرد جمع ہے اور جرأت نہیں ہو رہی ہے کوئی آگے بڑھے، اور ان ہزاروں کی صفوں کو چیرتا ہوا ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے. سب سے پوچھ رہے بتاؤ وہ باغی کہاں ہے، وہ خارجی کہاں ہے. سب انگلی سے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، وہ سامنے بیٹھے قبضہ شمشیر پہ پیشانی ٹیکے ہوئے. یہ آگے بڑھتا ہوا قریب آیا اور قریب پہنچ کر اس نے سلام کیا. روز عاشور ان 72 کی شہادت کے بعد پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا. حسین ابن علی نے قبضہ شمشیر سے پیشانی اٹھائی، سلام کا جواب دیا اور فرمایا تو مجھے اجنبی معلوم ہوتا ہے، مسافر معلوم ہوتا ہے. اس نے تعجب سے کہا ہزاروں کی بھیڑ میں کیسے پہچانا کہ میں مسافر ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ آج کے دن ان سب میں سے کوئی ایک بھی مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا. کون ہے، کہاں سے آیا؟ کہا میں کربلا کے اطراف میں رہنے والا تاجر ہوں اور میں حسب سابق سفر تجارت پر گیا ہوا تھا. اللہ نے مجھے ایک بیٹی دے رکھی ہے جو میری اکلوتی بیٹی ہے جس کا سن 3-4 سال کا ہے. میں جب بھی سفر سے پلٹتا ہوں گھر واپس آتا ہوں اتنے والہانہ انداز میں وہ میرا استقبال کرتی ہے کہ میری تکان سفر دور ہو جاتی. لیکن آج پہلی مرتبہ جب میں پلٹا تو اس نے پہلے کی مانند میرا استقبال نہیں کیا. حیرت سے میرے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، وہ کہا بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا بیٹی میں سفر سے لوٹا ہوں، اپنے گھر آیا ہوں.
کہا بابا میں نے سنا یا قریب نینوا میں دشت صحرا میں ایک خارجی نے مسلمانوں کے خلاف اور خلیفہ کے خلاف خروج کیا اور ایک باغی نے بغاوت کی ہے، سارے مسلمان اسے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاں قریب میں پہنچا ہے، آپ بھی چلے جائیں۔ پھر دوڑی دوڑی میرے حجرے میں گئی اور میری تلوار اتاری اور لا کے مجھے سونپی کہ یہ لے جائیں اور آپ بھی اس دشمن خدا کا مقابلہ کریں، اس باغی اور خارجی کے خلاف جہاد کریں۔ اور جب میں اس مقام پہ پہنچا سب سے پوچھتا ہوا کہ مجھے دکھاؤ وہ باغی کدھر ہے جسے قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ سب نے آپ کی طرف اشارہ کیا، لیکن آپ کے پاس پہنچ کر آپ کو قریب سے دیکھنے کے بعد یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کہیں سے باغی نہیں لگ رہے، خارجی معلوم نہیں ہو رہے، اپنا تعارف کروا دیجئے۔ فرمایا آنے والے میں کوئی باغی یا خارجی نہیں، تمہارے نبی کا نواسہ حسین ابن علی کا اجازت دے کہ میں آپ کی نصرت میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ فرمایا میری اجازت نہیں ہے، جاؤ جلدی سے حدود کربلا سے باہر نکل جاؤ۔ میں ان قریب صدائے استغاثہ بلند کرنے لگا ہوں، جس جس فرد اور بشر کے کانوں میں یہ آواز جائے گی اس پر نصرت کرنا واجب ہو جائے گی۔ حدود کربلا سے باہر نکل جاؤ۔ یہ چلا، چند قدم اٹھائے، سید الشہداء نے دوبارہ آواز دی، یہ پلٹ کر حیرت سے مڑا کہ خود بھیجا پھر کیوں بلا رہے؟ جب قریب آیا تو سید الشہداء نے پوچھا کیا بھول گئے؟ جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تمہاری 4 سال کی بیٹی نے تم سے کیا خواہش کی تھی؟ کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ بابا اس دفعہ واپسی پر ملی یمنی عقیق کی انگوشتری لے کے آنا؟ سید الشہداء نے سب سے چھوٹی انگلی سے ایک انگوٹھی نکالی کہ یہ لے جاؤ، جا کے اپنی بیٹی کو دینا اور اسے بتانا وہ کوئی باغی یا خارجی نہیں تھا، تمہارے نبی کا نواسہ حسین ابن علی تھا، جس اس امت نے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ میرے عزیزوں وقت ختم ہوا، بس ایک جملہ عرض کروں، خود سوچے جو دوسروں کی بیٹیوں پر بن مانگے اتنا مہربان ہے، اس حسین کا اپنی بیٹی کے ساتھ کردار کیا ہوگا؟ بچیاں، چھوٹی بیٹیاں ماؤں کے ساتھ مانوس ہوتی ہیں، لیکن یہ بچی میں نے پڑھا اس درجہ اپنے بابا کے ساتھ مانوس تھی کہ اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی۔ یہاں تک کہ امام حسین جب ظہر اور عصر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جاتے تھے تو گھر میں یہ بچی 2 جائے نمازیں بچھا کر انتظار کرتی تھی، کس لیے کہ بابا آئیں گے اور نوافل میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جناب سکینہ نے جائے نماز بچھائی ہو اپنے اور بابا کے لیے اور امام حسین تشریف نہ لائے ہو۔ میں نے پڑھا ہے دسترخوان پر اکثر اوقات جب کھانا کھاتے تھے جناب سکینہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے بابا کے دہن میں رکھتی تھی، پھر کبھی بابا لقمے توڑ کر جناب سکینہ کو کھلاتے ہیں۔ ان عاقلانہ محبتوں سے اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا، اور اب وہ دن آیا۔ کردار اس سکینہ میں آنے والی مجالس میں عرض کروں گا، بس ایک جملے پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ روز عاشور ایک مرتبہ جب خیام سے رخصت کا مرحلہ آیا، یا ثانی زہرا نے ایک عجیب کام کیا۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں یہ روایت بارہا پڑھی تھی لیکن بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ثانی زہرا نے امام حسین کو رخصت آخر کے موقع پر ایک عجیب کام انجام دیا۔ 2 صفیں بنائیں، ایک صف بیوہ خواتین کی ستم رسیدہ بیویوں کی اور دوسری صف میں یتیم بچوں اور بچیوں کو کھڑا کیا، اور امام حسین سے خواہش کی کہ آپ آخری رخصت کے موقع پر ہمارے بیچ سے گزرتے ہوئے ایک ایک بچے اور ایک ایک بیوی سے ملتے ہو جائے۔ میں سوچتا تھا اس کی وجہ کیا ہے، لیکن مجھے اس کی دقیق وجہ نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ پھر میری نگاہ پڑی مرحوم اظہر حسن زیدی ان کی تحریر پر، تو انہوں نے خوبصورت مثال دی۔ کہا جب ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک جاتا ہے سرکاری دورے پر تو جو میزبان سربراہ ہوتا ہے وہ آنے والے سربراہ مملکت کے اعزاز میں، اس کی عزت افزائی میں گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے، اپنی فوج کی سلامی پیش کرتا ہے۔ ثانی زہرا نے امام حسین کی رخصت کے موقع پر اپنی مختصر فوج کو 2 صفوں میں کھڑا کیا، اس لیے امام حسین سے خواہش کی کہ ہمارے درمیان سے گزرے، یہ بتانے کے لیے کہ حسین آپ کی فوج نے حق ادا کر دیا۔ سارے کے سارے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد گنج شہداء میں سو گئے،
اب ایک مرتبہ رخصت ہونے سے پہلے اپنی بہن کی اس لشکر پر نگاہ اٹھائیے جس لشکر کو لے کر آپ کی بہن نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو نابود کرنا ہے. ذرا ایک مرتبہ اپنی بہن کے لشکر پر نگاہ اٹھائیں اور لشکر زینب بنت علی کی سب سے چھوٹی سپاہیہ کا نام سکینہ بنت الحسین ہے. گفتگو ختم ہو گئی. ایک جملہ عرض کروں, اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں, اگر جناب سکینہ بنت الحسین کے بغیر امام حسین کا مقصد بچ سکتا تو کبھی اس بچی کو اپنے ہمراہ کربلا میں نہ لے کے جاتے. بیویوں سے رخصت ہوئے, فرمایا یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینۃ و یا رباب و یا جاریۃ امی فضا علیکم من السلام. سب سے رخصت ہوئے, زین فرض پر تشریف فرما ہوئے, ایڑ لگائی, لیکن آپ کا گھوڑا اپنے مقام پہ رکا ہے. فرمایا میرے فرض باوفا, یہ میری آخری خدمت ہے, میں اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا, لیکن آپ کا گھوڑا کیل کی مانند اپنے مقام پہ نصب میں رکا ہے. فرمایا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, کیا تو بھی وقت آخر میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ یہاں تک کہ گھوڑے نے اپنی آواز میں ہنانا شروع کیا اور پھر اپنا چہرہ پچھلے سموں کی طرف موڑا. سید الشہداء نے پلٹ کر دیکھا, عجیب قیامت کا منظر تھا. جناب سکینہ گھوڑے کے پچھلے سموں سے لپٹی ہوئی ہیں. امام حسین نیچے اتر آئے. سکینہ کہہ رہی تھی, اے ذوالجناح میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں نہ لے جانا. سید الشہداء نیچے اترے, بیٹی کو گود میں لیا, اور مورخین نے لکھا کہ بہت دیر تک باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا رہا. کبھی جناب سکینہ چھوٹی چھوٹی باہیں اپنے بابا کے گلے میں ڈال دیتی ہیں, لب چومتی ہیں, رخسار چومتی ہیں, گلو اتھر کے بوسے لیتی ہیں. کبھی امام حسین اس طرح سے کافی وقت گزر گیا اور ایک مرحلے پر امام حسین نے فرمایا, سکینہ آپ مجھے میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت دو. کہ بابا نہیں جانے دو گی, نہیں جانے دو گی, مصائب کل پڑھیں گے. آج امام حسین کی تربیت کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں تاکہ مقام جناب سکینہ اور عظمت سکینہ اور کربلا میں آپ کے کردار کا اندازہ ہو جائے کہ صرف ثانیہ زہرا شریکت الحسین نہیں ہے, حسین کی 4 سالہ بیٹی بھی شریکت الحسین ہے. کہ بیٹا جانے کی اجازت دیں. کہ بابا نہیں جانے دو گے. کہ بیٹا جانے دیجیے, شاید آپ کے لیے پانی لے آؤں. کہ چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے, بابا اب مجھے پانی نہیں چاہیے. کہ بیٹا سکینہ مجھے جانے دیجیے. لیکن جناب سکینہ کے لیے اس وقت کی بابا کی جدائی صاحبان اولاد سمجھ سکتے ہیں, بہت مشکل مرحلہ. اب جب امام حسین نے یہ دیکھا کہ سکینہ کسی طور مجھ سے الگ نہیں ہوں گی, تو امام حسین کائنات کے حساس ترین انسان کبھی زبردستی اپنی بیٹی سکینہ کو خود سے الگ نہیں کر سکتے. اب امام حسین نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور دنیا والوں کو تعارف کروایا. یہ مورخ کا کام نہیں تھا, حسین نے خود تعارف کروایا کہ پہچانو میری سکینہ کون ہے اور معرفت کے کس درجہ رفیع پر فائز ہے. ایک مرتبہ کہا, بیٹی سکینہ آپ کو پتا ہے آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ آپ جانتی ہیں آپ کیوں پیدا ہوئی تھی؟ کہ نہیں بابا آپ بتائیں. کہ سنو سکینہ, میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں, میں نے اپنی نماز تہجد کی دعاؤں میں آپ کو اپنے اللہ سے رو رو کر مانگا تھا. میں دعائیں کیا کرتا تھا, پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں بہت زیادہ چاہوں, جسے میں بہت زیادہ پیار کروں, جس کے بغیر گھر مجھے اچھا نہ لگے. لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے, وہ میری جدائی برداشت کرے, اسے تازیانے لگے صبر کرے, تماچے لگے صبر کرے, دامن کو آگ لگے صبر کرے. حسین ابھی یہ جملے کہہ رہے تھے اور سکینہ آپ کی گود سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. بابا جائیے. یہ حسین ابن علی علیہ آلاف الطیبۃ والثناء کی تربیت, یہ جناب سکینہ کا کردار ہے. پروردگار عظمت جناب سکینہ کا واسطہ, یہ عزادار جو اس مقام پر آ کے بیٹھے اپنے گھروں سے چلے, دلوں میں حاجات لے کے آئے, دعائیں لے کے آئے. بحق سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما.